دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ غیروں سے بات سن کر اپنوں سے بحث مت کرنا۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہیں اور رازدار بھی۔ جب رابطے اللہ سے رہنے لگیں تو پھر لوگوں کا ڈر نہیں رہتا۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پہ کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ اکثر ہم صرف وقتی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر جا پہنچتا ہے۔ موت ہو جائے تعلق کی تو مٹی ڈالیے، دیر تک گھر میں جنازہ نہیں رکھا جاتا۔ خوابوں سے کریں کیسے وہ دل شاد مسلسل، تعبیر جنہیں کرتی ہے برباد مسلسل۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اب ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ زندگی کی خوبصورتی اس بات میں نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش رہتے ہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ کتنے لوگ ہم سے خوش رہتے ہیں۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو۔ مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے مزید ہنر سیکھو۔ مسئلوں کے خاتمے نہیں، عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ تمہیں کبھی بھی کوئی چیز مکمل صورت میں نہیں ملے گی، تمہیں ادھوری چیزیں ہی ملیں گی جو تمہارے راضی ہونے سے مکمل ہو جائیں گی۔ خدا کے سپرد کی گئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی، اس لیے اے خدا ہم تجھے اپنے خاندان، اپنی خوشی، ہمارے دل جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے معاملات سونپتے ہیں، کیونکہ تیری امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری آواز عمر کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے، کیونکہ تم نے بہت سی باتیں پی کر رکھ لی ہیں اور اپنے حلق میں ایسی کہانیاں دفن کر دی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ ہم بچپن میں کانپ اٹھتے تھے اگر آسمان کی طرف الٹا جوتا دیکھ لیتے تو دوڑ کر اسے سیدھا کر دیتے، اور اگر زمین پر پڑی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نظر آتا تو لپک کر اسے اٹھاتے، کسی اونچی جگہ رکھ دیتے اور خدا سے معذرت کے طور پر ایک بوسہ بھیجتے۔ آخر وہ کون سی معصوم پاکیزہ روحیں تھیں جنہیں ہم نے راستے میں کہیں کھو دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو نہیں، کیونکہ اسے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو نکاح کے وقت خطبہ اور موت کے وقت یاسین پڑھنے کے کام آئے۔
اور باقی تمام معاملات زندگی میں یورپ کے دسترخوان کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں پر گزارا کریں۔ وہ احتیاط جو بزدلی کا تحفہ دے، وہ پرہیز جو حالات سے بچنا سکھائے، وہ صبر جو مسلسل ظلم کی حسین تعبیر تلاش کرے، اور وہ برداشت جو بے عملی تک پہنچا دے، زندہ لوگوں اور زندہ اداروں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ آپ کی ہونے والی برائی اور تنقید اگر غلط ہے تو بھی فائدہ مند ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تب بھی ہلاک کر دینے والی ہے۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا، یہ زوال کیا، وہ جو پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا، اسے موسموں کا ملال کیا۔ درد اور غصہ حد سے زیادہ ہو جائے تو دلیر مرد ہنسنے لگتا ہے۔ بدصورت سوچ اگر بدصورت دنیا کو جنم دیتی ہے تو خوبصورت سوچ خوبصورت دنیا پیدا کرتی ہے۔ لمبی غلامی کے بعد ہر جاندار اڑنا بھول جاتا ہے۔ سچ بولنا ہی اصل فتح ہے، چاہے وقتی طور پر ہار ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے زیادہ تر لوگ خدا کو بھول بیٹھے ہیں، اور آخرت کا تصور ان کے ذہن سے بالکل نکل گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے مہار اونٹ ہے جس کا حال یہ ہے کہ جس طرف اس کا دل چاہتا ہے وہ بھاگ نکلتا ہے، اور جس چیز پر اس کا منہ پڑتا ہے وہ اسے کھا جاتا ہے۔ کوئی اسے روکنے والا نہیں، نہ اسے کسی کی پوچھ گچھ کا احساس ہے۔ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو بھول جانا دل کے مردہ ہونے اور عقل اور ضمیر کے بے حس ہونے کی نشانی ہے۔ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اپنی نیت اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے معلوم، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ ہمیں تو دنیا میں رہ کر آخرت کمانی تھی، مگر ہم دنیا میں رہ کر دنیا کمانے لگ گئے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو سارا جہاں لا کر قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو کیا دنیا کے لوگ، کیا دنیا کے اصول۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، رخصت کے لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ موتیوں سے زیادہ چمکدار اور چاندنی رات سے زیادہ پرکشش کوئی چیز ہے تو وہ وفا ہے۔ ہم یادیں لے کر چلتے ہیں اور یادیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ محبت کا رشتہ بھی زمین اور سورج جیسا ہے، درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرہن لگ ہی جاتا ہے۔ ذہن تھک جائے تو مصروفیت کم کر دیجیے، دل تھک جائے تو مصروفیت بڑھا دیجیے۔ اس دنیا کے خالق کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آسمان کی وسعت پر بھی نظر رکھ، اپنے پنجرے کی بڑائی پر نہ جا۔ وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی،
بڑی مختصر سی یہ رات ہے، اسی چاندنی میں گزار دو۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ ہیرو کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہو تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دلوں میں اچھے خیالوں کی امانتیں رکھتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کوئی راستہ بھی طویل راستہ نہیں، کوئی منزل بھی ناممکن نہیں، بس منزل کے حاصل کرنے کی تڑپ اور چلتے رہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ مطلبی انسان ہوں، سجدے بھی اپنے سکون کے لیے کرتا ہوں۔ تو زبر میں زیر سائی، تو حکم کر میں پیش سائی۔ اپنی مرضی سے بھی 2-4 قدم چلنے دے، زندگی ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ کسی کے اندر زندہ رہنے کی خواہش میں ہم اپنے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ رہ گیا سب کچھ مگر تیرے پاس کچھ رہا ہی نہیں، جب چلے گا پتہ تجھے کہ تجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ محبتیں اب احساس سے نہیں، مکان کی اونچائی سے کرتے ہیں لوگ۔ جستجو نے کسی منزل پہ ٹھہرنے نہیں دیا، ہم بھٹکتے ہی رہے آوارہ خیالوں کی طرح۔ تمہارا دبدبا لوگوں یہاں صرف زندگی تک ہے، کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ ہنسنے کی آرزو میں دبایا جو درد کو، آنسو ہماری آنکھوں میں پتھر کے ہو گئے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ ہی بناتا ہے۔ خالق کو عبادت سے راضی کریں اور مخلوق کو اچھے اخلاق سے۔ وہ صاف گو ہے مگر بات کا ہنر سیکھے، بدن حسین ہے تو کیا بے لباس آئے گا۔ زندگی کے دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار، کبھی اداسی ہے، کبھی خوشی، مگر جو شخص ہر موسم کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور رحمت مان کر قبول کرے، وہی اصل کامیاب ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ آج کسی کے راستے میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راستے میں پہاڑ بن جائے گا۔ بے شک اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔
نفس سے جنگ جیتنے کا واحد حل یہ طے کر لینا ہے کہ طبیعت مانے نہ مانے، بس اللہ کی ماننی ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ ناراض انسان کو منایا جا سکتا ہے، خاموش انسان کو نہیں۔ غموں کے راستے پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں ان کو کچھ لوگ دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تعلق کاٹ دینا نفرت سے زیادہ بدترین سزا ہے۔ سونا بازار کی گراوٹ سے نہیں گرتا، اس کی قدر ذاتی ہے۔ یہی حال کردار کا بھی ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسے کتنے دن تھے جب تمہیں لگا تم اسے نہیں گزار پاؤ گے، لیکن تم نے گزارے۔ یقین رکھو آگے بھی وہ سنبھال لے گا۔ تو کیا یہ شرط ہے کہ لوگ جب مر جائیں گے تبھی قدر پائیں گے؟ جیت اور ہار آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ مان لو تو ہار ہوگی، اور اگر ٹھان لو تو جیت ہوگی۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہو، دنیا سے نہیں۔ یہ سکون کی عدم دستیابی کا دور ہے۔ جسے نیند آ گئی وہ خوش نصیب ہے۔ سکون ملتا ہے کچھ لفظ کاغذ پہ اتار کر، چیخ بھی لیتے ہیں اور آواز بھی نہیں آتی۔ خواب دیکھے ہیں اس قدر ہم نے، اب تو آنکھیں بھی طنز کرتی ہیں۔ ہماری ملکیت محض خاک ہے۔ وہ سچائی کو نہیں مار سکتے، لہٰذا وہ کردار کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کی ہمت ہے پرواز میں خلل ڈالے؟ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ اکیلے خوش ہیں پریشان نہ کر، عشق ہے تو عشق کر احسان نہ کر۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، ڈرامے میں جعلی دکھ دیکھ کر رو پڑتے ہیں، اور حقیقی زندگی میں دکھی شخص کو دیکھ کر ڈرامے نہ کرو کہتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کتنے لمحے ہیں جنہیں پھر سے بسر کرنا ہے، عمر رفتہ تجھے ڈھونڈ کے لائے کیسے۔ عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتے ہیں، رات بستر پہ ہم سوتے نہیں مر جاتے ہیں۔ کوئی چیز جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھانے والا دوست ہے تجربہ۔ تمہارا صرف ہواؤں پہ شک گیا ہوگا، چراغ خود بھی تو جل جل کے تھک گیا ہوگا۔ ماضی کو ماضی میں ہی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ حال خراب کر دیتا ہے، اور مستقبل بھی۔ کچھ لوگوں کو سمجھ تو ساری ہوتی ہے، مگر وہ ناسمجھ بن کر
دوسروں کی سمجھ میں آنا نہیں چاہتے۔ لفظوں کو کسی کی سمت روانہ کرتے ہوئے پل بھر کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہماری سمت ہوتے تو کیا اثر ڈالتے۔ شاید زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں۔ ہم خود مکمل نہیں ہوتے، لیکن رشتے مکمل چاہتے ہیں۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں۔ کچھ چھن جائے یا کچھ کھو جائے تو یقین رکھیں کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ سرد موسم سے کچھ نہیں ہوتا، سرد لہجے عذاب ہوتے ہیں۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ بدلہ لینا کمال نہیں، بلکہ حسن سلوک سے رشتہ نبھانا کمال ہے۔ جو مخلص ہے وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ ایک رنگین بلبلا دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے۔ دفن ہے مجھ میں کتنی رونقیں مت پوچھو، اجڑ اجڑ کے جو بستا رہا وہ شہر ہیں ہم۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار اور محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پہ پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ دو چار نہیں مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ یہ محبت تجھے ولی کر دے تو اگر سیکھ لے وفا کرنا۔ خلوص اور اچھائی اپنے لفظوں میں ہی نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرو۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ جو چیز ضرورت سے زیادہ مقدار میں ہو جائے وہ ناقدری کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جذباتی لوگوں کے جذبات بہت سستے ہوتے ہیں۔ قدم اٹھتے ہیں تو منزل کی گرہ کھلتی ہے، راستے دور سے دشوار نظر آتے ہیں۔ صرف اپنا خیال رکھنا تھا، یہ بھی نہ ہو سکا لوگوں سے۔ سوچو جس دن ہمیں صبر آ گیا، مصیبتوں کی اہمیت کیا رہ جائے گی۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔
زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وقت پر کہا جانے والا ایک جملہ بعد میں لکھی جانے والی 1000 کتابوں سے بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ وقتی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ پاس رہنے کے لیے ساتھ ہونا ضروری تو نہیں۔ مخلص لوگوں کی یہی عادت تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی، نہ کوئی مطلب نہ کوئی گلہ، جب بھی ملے مسکرا کے ملے۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو ٹوٹ جائے وہ محض غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈال دیتی ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ لفظوں کی جنگ رشتوں میں عزت اور احترام ختم کر دیتی ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ جانتے ہوتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمزدہ ہوتا ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی ہی آنا ہے۔ کسی کو غم دو یا خوشی، اللہ حساب رکھتا ہے سبھی۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ خاموشی بھی اس کی محسوس کی جاتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ اچھی باتیں پڑھنے اور سننے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ضد سے حاصل کی جانے والی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ شام مرتی نہیں تنہا کبھی، ساتھ ایک دن بھی چلا جاتا ہے۔ آدھے راستے سے واپس آ جانا گمراہ ہونے سے بہتر ہے۔ فضول کی باتیں نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہیں جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ ہمت کبھی نہ ہارے، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ ایک دن سب جیت کے بھی موت سے ہار جانا ہے۔ اکثر راستے سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔
ہمیشہ آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ روز آ جاتے ہیں چھت پر میری، ان پرندوں کا ارادہ کیا ہے؟ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ کچھ تو کھویا ہوگا ان بارش کی بوندوں نے زمین پر، ورنہ کون گرتا ہے زمین پر آسمان تک پہنچنے کے بعد؟ اور پھر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ بدسلوکی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اچھا سلوک ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ ٹوٹ جاتے ہیں وہ رشتے جنہیں نبھانے کی کوشش ایک طرف سے کی جاتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ چھوڑو یارو کیا رکھا ہے سننے سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کر لیں۔ کاش تم جان لیتے کہ ہار بہادروں کی ہوتی ہے، کیونکہ بزدل لڑائی نہیں لڑتے۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہ پاؤ گے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ لمحے لمحے سے بنی ہے یہ زمانے کی کتاب، نقطہ نقطہ یہاں صدیوں کا سفر لگتا ہے۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم الجھتے زیادہ ہیں۔ سامنے اس کے بدل جاتے ہیں، لفظ ہیں میرے منافق سارے۔ محبت اور موت پورا انسان مانگتی ہے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پھر اکیلی رہ گئی ماں بچوں کو پال کر۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ پاک علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، خالی وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔